हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अब कैफी खलील के बारे में 9 दिलचस्प हकाइक बताएंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को फॉलो करें। कैफी खलील तकरीबन टॉप 9 दिलचस्प हकाइक। पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील तकरीबन 9 दिलचस्प हकाइक हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में हालिया दरियाफ्त कैफी खलील पाकिस्तान के एक नौजवान गुलकार और म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही मौसीकी की सनत को तूफान से लिया। जहां आजकल लोग सिर्फ रैप म्यूजिक पर इन्हिसार करते हैं, कैफी खलील ने रिवायती बलोची मौसीकी को एक नया रंग दिया है और आज उन्होंने पाकिस्तान भर के नौजवानों में एक अलग शनाख्त पैदा की है। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के एक मशहूर गुलकार कैफी खलील की जिंदगी और करियर के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं। सिफर 1, कैफी खलील का बचपन। दोस्त खलील 2 सितंबर 1996 को कराची के एक गरीब इलाके लियारी में पैदा हुए थे। उसका रास चकरा निशान कन्हैया है। कैफी खलील ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कराची के एक गरीब इलाके लियारी में गुजारा है। लियारी वैसे एक ऐसा इलाका है जो तशद्दुद, गैंग जंगों और मुनशियात की वजह से पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है, लेकिन यहां के लोग बहुत ज़हीन हैं। अब तक लियारी यहां फुटबॉल की वजह से मशहूर थी, लेकिन अब लियारी को एक नई शनाख्त मिली है जो कैफी खलील है। कैफी खलील का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से है और उसके वालिद भी एक मौसीकार थे। वो अपने बचपन से ही और आम वालिदैन के बरक्स मौसीकी का बहुत शौक रखता था। उसके वालिदैन ने इस पर मजबूर नहीं किया कि वो अपना अंगूठा अपने सर पर रखकर इसे सिखाएं, लेकिन इसकी तकदीर को उसके हाथ में रख दिया, यानी वो कम उम्री से ही करना चाहता था। ये दिया गया था। डोग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मेड स्कूल। दोस्तों, कैफी खलील के एक दोस्त ने इसे कराची में परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में मुतारिफ कराया। कैफी के जज्बे और काबिलियत को देखकर मीड स्कूल ने न सिर्फ उसे तस्लीम किया बल्कि यहां उसने मौसीकी की तालीम हासिल की फ्री से भी तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा में आर्ट डायरेक्टर नीदा भट्ट और हमजा जाफरी भी शामिल थे, जो आज की मौसीकी की दुनिया में अपनी समत के लिए जाना जाता है। वो अब भी अपनी मां के साथ रहता है। कैफी के वालिद एक बलोच मौसीकार थे जिन्होंने बैंजो और गिटार अदा किया, बंजूस बनाए और बंजूस फरोख्त किया। 3, कैफी खलील को जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैफी खलील के वालिद अपने बचपन में ही चले गए और अपने वालिद की वफात के बाद कैफी खलील के घर की सूरत हाल खराब हो गई और वो अपने घर में वाहिद कमाने वाला था। छोटी और बड़ी मुलाजमतें करना शुरू करे। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पैसा बचाया और इस्तेमाल शुदा गिटार खरीदा और उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना सीखा। कैफी खलील के मुताबिक उन्होंने ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस देखकर गिटार बजाना सीखा और जुलाई 2015 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल कैफी खलील के नाम से बनाया। यूट्यूब पर अपलोड की जाने वाली उसकी पहली वीडियो इसका एक बलोची गाना TAG1 A Man 2 दोस्त TAG1 का वर्जन था। इसके बाद उसने अपने चैनल पर उर्दू और पंजाबी में बहुत से गानों को अपलोड करना शुरू किया। बहुत सारे गाने बहुत कामयाब थे। कैफी खलील ने वजाहत की है कि जब दुनिया आपको तरक्की करते हुए देखती है तो हर कोई आपका दुश्मन बन जाता है और आपकी टांगें खींचना शुरू कर देता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि आमतौर पर अमीरों के बच्चे पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन जब लियारी के एक गरीब लड़के ने मौसीकी की दुनिया में दाखिल होने की कोशिश की, हर एक ने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया और इसे हरासा करना शुरू किया। यहां तक कि जब वो गिटार की क्लासें लेने गया था, हर एक ने इस पर चीख कर अपना गिटार छीनने की कोशिश की। कैफी खलील का कहना है कि गुलकार बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि उनका अपना एक बैंड है, क्योंकि जब भी वो कहीं भी परफॉर्म करने जाते हैं तो उनसे पूछा जाने वाला पहला सवाल यह है कि क्या आपके पास अपना एक बैंड है। 4, IM कराची के कैफी खलील की हिमायत। फ्रेंड्स, कैफी खलील के कैरियर का आगाज इस वक्त हुआ जब उन्होंने इसकी मदद करना शुरू की। IM कराची एक गैर मनफत कराची पर मबनी तंजीम जो गरीबों और बेसहारा अफराद की मदद करती है।
اور پاکستان میں ثقافت اس کو فروغ دینے میں بھی بہت سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس تنظیم کی مدد سے کیفی کو مختلف جگہوں پر پرفارم کرنے کا موقع ملا اور انہیں 2016 میں آئی ایم کراچی ہن ایوارڈ بھی ملا۔ اسی سال اس نے آئی ایم کراچی جیتا۔ انہوں نے میوزک فیسٹیولز میں بھی پرفارم کیا اور 2017 میں انہوں نے اپنا آزاد سنگل گانا چیمان آرس جاری کیا۔ 05 کیفی خلیل کی زندگی میں عروج۔ دوستو، کیفی خلیل کی خوش قسمتی سال 2020 کے دوران اس وقت بڑھ گئی جب اس کا بلوچی گانا کے بیچ ایک عبدل دنیا بھر میں مشہور ہوا، اور یہ گانا اب تک یوٹیوب پر 3 ملین سے زیادہ بار دیکھا گیا ہے۔ یہ ہو چکا ہے۔ اپنے ایک اور گانوں کے بارے میں توبہ توبہ کیفی خلیل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ گانا ان کے والد نے خود اپنی والدہ سے پیار کرتے ہوئے لکھا تھا۔ ان کے دوسرے مشہور گانوں میں بالی گوراب 2021، اس کے علاوہ یہ گانا 2021، کاڈی کے 2021 اور 2022 سے گانا مست ہے۔ کیفی خلیل کی زندگی اور کیریئر کا اب تک کہانی سنو 2.0 کا سب سے کامیاب گانا ہے، جسے یوٹیوب پر 143 ملین سے زیادہ بار دیکھا جاتا ہے۔ سال 2022 نے بہت کامیابی حاصل کی کیفی خلیل کی زندگی، اور اسی سال کے دوران ذوالفقار جابر خان نے کیفی کو کوک اسٹوڈیو کے 14ویں سیزن میں گانے کی دعوت دی۔ اس نے گانا گایا کنایاری ہے، جسے انہوں نے اور ایوا بی نے ایک ساتھ لکھا۔ یہ گانا کچھ ہی دنوں میں یوٹیوب پر سنسنی بن گیا اور اب تک اسے 62 ملین بار دیکھا گیا ہے۔ 06 کیفی خلیل کے میوزک کیریئر میں مشکلات۔ کیفی خلیل کو ہمیشہ ہی موسیقی کی دنیا میں اپنے لیے نام بنانے کا شوق رہا ہے، لیکن پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت ساری پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بنیادی طور پر اس کی غربت کی وجہ سے۔ کیفی خلیل ہمیشہ اپنا میوزک بینڈ بنانا چاہتا تھا اور وہ پیشہ ور گلوکاروں جیسے اسٹوڈیو رکھنا چاہتا تھا جہاں وہ اپنے گانوں کو ریکارڈ کر سکتا تھا، لیکن اسے کوئی مدد نہیں تھی۔ نہ ہی یوٹیوب اس طرح کے کسی دوسرے میوزک پلیٹ فارم پر اپنے گانوں کو ریکارڈ اور اپلوڈ کرنے کے لیے کوئی رقم ہے۔ اس نے کمرے کے کونے کو اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں تبدیل کر کے ان تمام مسائل کو حل کیا، اور آہستہ آہستہ اس نے دوسرے ہاتھ سے میوزک اسٹوڈیو کا سامان خریدنا شروع کیا اور خود ہی کام کرنا شروع کر دیا گھر۔ اور اسی طرح سال 2015 میں اس نے اپنا یوٹیوب چینل تشکیل دیا اور اس پر گانے اپلوڈ کرنا شروع کر دیے۔ 07 کیفی خلیل کے بارے میں 09 دلچسپ حقائق۔ ان کے دوست کیفی خلیل کے مطابق اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی ہر طرح کی ملازمتیں کرنا شروع کیں۔ اس کی بہنیں شادی شدہ تھیں اور اس کا بھائی ملازمت کی تلاش میں بیرون ملک تھا۔ اس کا بڑا بھائی اسے چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے لے جاتا تھا اور اسے ایک دن میں 20 روپے ادا کیے جاتے تھے، استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ رقم جمع کر کے وہ اس عرصے کے دوران میوزک کیسٹ خریدتا تھا۔ اور کیفی خلیل کے مطابق وہ کیسٹ آج بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اب بھی اس کے مجموعے کا ایک حصہ ہیں اور اپنے بچپن کی بہترین یادیں ہیں۔ کیفی کا کہنا ہے کہ ان کی غربت کے باوجود ان کے اہل خانہ کا بہترین معیار یہ تھا کہ ایک عام متوسط طبقے کے گھرانے کی طرح اس کے اہل خانہ نے اسے کبھی بھی گلوکار بننے سے نہیں روکا، اور ہمیشہ کہا کہ اگر بچے کی زندگی میں ایک ہوتا، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دو۔ وہ ہمیشہ اپنے تفریح میں مصروف رہتے تھے اور اپنی ہی الگ دنیا کے قیام میں مصروف رہتے تھے۔ اور دوستو، جو اپنی دنیا کے قیام میں مصروف ہیں انہیں بھی کیفی خلیل کی طرح کامیابی ملے گی۔ یہ جاتا ہے۔ 08 کیفی خلیل کی گیت لکھنے، شاعری، گانا۔ کیفی خلیل آج بھی اپنے گانوں کو لکھتا ہے، حالانکہ اسے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی خود ایک شاعر تھا، اور یہ شاعری جو کیفی نے بھی سیکھی وہ اس کے بھائی کی تھی۔ کتابوں سے خود تعلیم حاصل کی۔ کیفی خلیل ایک خود تعلیم یافتہ شاعر ہے جس نے خود ہی سب کچھ سیکھا، چاہے وہ ویڈیو سازی، موسیقی، شاعری، گانا ہو۔ کیفی خلیل نے پہلے اپنے گانے لکھے، انہوں نے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کیا۔
ان کے اہل خانہ نے انہیں مطالعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار وہ سب نے کیفی کی ضد کے حوالے کر دیا۔ 09 کیفی خلیل کے مشہور گانے اور شہرت میں ان کا عروج۔ دوستو، چاہے اب میوزک سننے والے ہوں یا نہیں، ایک اعلیٰ موقع ہے کہ اپنے کم از کم ایک بار کیفی خلیل کے تمام گانوں کا نا آئریا کہانی سنو کو سنا ہوگا، کیونکہ ان دنوں ان کے گانے یوٹیوب پر کافی مشہور ہیں، وائرل ہو گیا ہے۔ ان کا گانا کہانی سنو 2.0 گزشتہ 3 سے 4 ماہ تک اسپاٹاف پر پہلے نمبر پر ہے، اور اب تک اس نے اسپاٹاف پر 2 ملین سے زیادہ بار سنا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ گانا چارٹ پر زیادہ عرصہ پہلے جاری کیا گیا تھا۔ کیفی خلیل کے گانوں نے اس کی شہرت میں بے حد اضافہ کیا ہے، اور اس کے پرستار ہر عمر، نسلوں اور ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیفی خلیل پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان، بنگلہ دیش، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی یکساں طور پر مقبول ہے، اور کسی بھی وقت وہ عالمی سنسنی نہیں بنتا۔ بلوچستان کے اس نوجوان سٹار نے اپنی آواز کی طاقت سے آگ روشن کی ہے جو سب کی روح کو گرم کرتی ہے۔ جب کیفی خلیل کا پہلا گانا کنا آئری جاری کیا گیا، یہ نوجوانوں میں ایک فوری ہٹ بن گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جدید موسیقی اور بلوچی گانے کا ایک بہت بڑا امتزاج تھا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی کیا تھا۔ چنانچہ اس گانے نے پہلے ہی دن سے اسپاٹاف پر ریکارڈ توڑنا شروع کیا، اور اسپاٹاف کی ریپ لسٹ میں موجود اس کیفی خلیل گانے نے بھی اسے دنیا کے اعلیٰ 5 فنکاروں تک پہنچایا۔ آج ہمارا پاکستانی ہیرو کیفی خلیل جدہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں جا رہے ہیں۔ وہ اپنی آواز کا جادو بیدار کر رہے ہیں اور چھڑک رہے ہیں۔ دوستو، یہ پاکستان کے تازہ ترین گلوکار کیفی خلیل کی زندگی اور کیریئر کے بارے میں دلچسپ حقائق تھے۔